السلام علیکم۔ اسلام ٹیوب روحانی سینٹر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہندوستان میں آخر جادو کی ابتدا کس طرح ہوئی تھی اور سامری جادوگر کون تھا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کامرس دیس کا جو جادو ہے وہ اتنا کیوں مشہور تھا؟ کہتے ہیں کامرس دیس میں کم سے کم 10 دیویوں کا راج تھا۔ ناظرین، کامرس دیس جو تھا وہ انڈیا کا ایک شہر ہے، انڈیا کی ایک جگہ ہے جو کہ آج بھی موجود ہے۔ 10 دیویوں کا راج تھا جس میں مختلف دیویاں آتی ہیں۔ جس طرح کالی دیوی ہے، اس کا مقام کلکتہ میں ہے، اسی طرح کامچھا دیوی ہے، اس کا مقام کامرس دیس میں ہے۔ کامرس دیس میں جو بڑے بڑے جادوگر نکلے ہیں، وہاں سے ان کے باقاعدہ عملیات جو ہیں وہ علم سفلیات میں موجود ہیں۔ جو ان کے پیروکار ہیں، ان سے مدد لیتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ اسی کامرس دیس میں 64 سہلن نکلتی ہیں۔ یہ 64 سہلن وہ ہیں جن کی تربیت لونا چماری نے کی تھی اور یہ انتہائی خطرناک تھی، اور 1300 جوگن ان کا تعلق بھی اسی کامرس دیس سے تھا۔ مرد اگر جگت لے تو وہ جوگی کہلاتا ہے، اور اگر عورت جگت لے تو وہ جوگن کہلاتی ہے۔ جو 1300 جوگن تھیں اور 64 سہلن بہت خطرناک ہیں۔ ان کے باقاعدہ پورے عمل موجود ہیں۔ ان کے عاملین ان کے عمل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اہل ہند کا جو جادو ہوتا ہے وہ اپنی طاقت کی عروج کو پہنچا تھا جب سامری جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھانجا تھا، اور یہ ان کی وہ بہن کا بیٹا تھا جو ان کی ٹوکری کے ساتھ ساتھ چلی تھی۔ جب ان کو ایک ٹوکری یا صندوق میں رکھ کر پانی میں بہا دیا تھا تو وہ ان کے ساتھ ساتھ چلی تھی۔ یہ ان بہن کا بیٹا تھا جو سامری جادوگر تھا۔ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی وقت گزارا تھا۔ آپ کو وہ بنی اسرائیل کا واقعہ یاد ہوگا جس میں بچڑا بول پڑا تھا، تو سامری جادوگر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر کچھ پڑھ کر اس پر ماری تھی، جس وجہ سے وہ بول پڑا تھا، جس کی برکت کی وجہ سے وہ بول پڑا تھا۔ جب سامری جادوگر کو قتل کرنے کا حکم ہوا تو وہ مصر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ جب وہ مصر سے بھاگا تھا تو پھر یہ کامرس دیس میں قائم و مقام ہوا تھا، مطلب کامرس دیس میں آ کر ٹھہرا تھا، جہاں پر آج کامکھیا دیوی کا بھی مندر ہے۔ تو جب سامری جادوگر وہاں آیا، وہاں اس نے اپنا مسکن بنایا، تو اس نے وہاں پھر لوگوں کو جادو سکھانا شروع کیا تھا۔ تو پھر یہاں سے اہل ہنود میں جادو تیزی سے پھیلنا شروع ہوا تھا۔ تو اس لیے پھر جو سامری جادوگر سے جادو سیکھ کر وہاں سے نکلتا تھا تو اس کے لیے پھر اس کا توڑ پوری دنیا میں کہیں بھی کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو کامرس دیس اس لیے تاریخ میں جادو کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ بن گیا اور آج بھی ہے۔ تو یہاں سے ہندوستان کی تاریخ میں جادو کی ابتدا ہوئی تھی۔ پہلے تو برِ صغیر ہی تھا، یعنی پاکستان تو تھا نہیں، نہ بنگلہ دیش تھا، یہ سب ایک ہی تھے۔ برِ صغیر پاک و ہند تقسیم تو بعد میں ہوئی تھی۔ تو جو سامری جادوگر تھا وہ وہاں پر آ کر قائم و مقام ہوا تھا۔ اس نے وہاں پر اپنا مسکن بنایا تھا، وہ وہاں جادو سکھایا کرتا تھا۔ تو کامرس دیس ایسی سرزمین ہو گئی تھی کہ اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ وہاں پر اگر کوئی شخص قدم رکھتا تھا تو وہ زیر آسیب آ جاتا تھا،
یعنی سامری جادوگر کے زیر اثر آ جاتا تھا۔ یہاں سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا خطرناک ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنے عمل میں بالکل کامل ہے تو وہ وہاں پہنچتا تھا تو اس کا اثر ختم ہو جاتا تھا۔ اہل ہند پر حضرت خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کی آمد سے بھی ان جادوؤں کا زور ٹوٹا تھا۔ آپ کو باقاعدہ حکم ہوا تھا اہل ہنود کے لیے، ورنہ اہل ہند تو تباہی اور بربادی میں تھا۔ جادو کے زور پہ تھا، جادو کی عروج پر تھا۔ آپ تاریخ تو اٹھا کے پڑھیں ایک مرتبہ، ہندوستان میں جادو کا زور جو ٹوٹا وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی محنت سے ٹوٹا۔ جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں ہمارے سلاسل کے، الحمدللہ ہمیں اپنے بزرگوں پر فخر ہے، اس راستے پر فخر ہے کہ ان بزرگوں کی وجہ سے یہ راستے بند ہوئے جو جادو کے راستے تھے، جس کی وجہ سے لوگ آج اہل ہنود میں، ہندوستان میں سکون کا سانس لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ قامرس دیس اور ہندوستان میں جادو کی ابتدا کیسے ہوئی اور سامری جادوگر کون۔ آج بھی قامرس دیس میں ایک نہر بہتی ہے، اس نہر کا نام ہے سامری نہر۔ اس نہر کا نام اس کی یاد میں رکھا گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔